اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معزز محترم برادران ملت، معزز ناظرین و مکرم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلطان مدینہ، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسنین،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، آپ کی نظر عنایت کے طفیل، بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی مقدس مسجد میں منعقد ہونے والے ہفتہ وار سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی یہ نشست نمبر 219 ہے، ایپیسوڈ نمبر 219 ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک جملہ 9 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 جملہ 9 آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ تفسیری مضامین بیان ہوں، پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک ان 9 آیتوں کے معانی کا ترجمہ اس طور پہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نیز آفتاب، مہتاب، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ 2 فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آتش سے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، گھل جائے گا اس کھولتے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، فرط رنج و علم کے باعث تو انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں، اور کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لے آئے اور عمل بھی نیک کرتے رہے، جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے ندیاں، انہیں پہنائے جائیں گے جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ خول کی طرف، اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے یکساں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک 9 آیتوں کے معنی کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم عرض کرتے آ رہے ہیں کہ سورۃ الحج کی کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مدینے میں۔ اس سورے کو مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئیں، لیکن اس سورے میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئیں، یعنی یہ سورہ مکی اور مدنی آیتوں کا مجموعہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحج کی جو 9 آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کے معانی کا ترجمہ پڑھا گیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، یعنی یہاں 6 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو اہل ایمان کا، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 ستارہ پرست جو ستارے کی پرستش کرنے والے ہیں، نمبر 4 عیسائی، نمبر 5 آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور نمبر 6 مشرک۔ بے شک اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن۔ اس کے متعلق ان اللہ یفصل بینہم کے متعلق علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ المتوفی 597 سن ہجری، جو بغداد کے رہنے والے اور بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مصنف ہیں، وہ اپنی تفسیر جمع الاقوال میں اس کے تحت فرماتے ہیں، اور میں یہاں ایک بات بول کے درس کو آگے بڑھاؤں کہ عربی کی جتنی عبارتیں میں پڑھتا جاؤں گا بغیر حوالہ دیے کہ
آپ سمجھ جائیں کہ وہ سب عبارتیں علامہ ابن الجوزی کی تفسیر سے لیے جا رہی ہیں۔ تو علامہ ابن الجوزی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں ان اللہ یفصل بینہم اے یقضی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیصلہ فرمانے کا انداز کیا ہوگا؟ اے یقضی یوم القیامت بینہم بادخال المؤمنین الجنۃ والآخرین النار۔ فیصلہ فرمائے گا کا مطلب فیصلہ اس طور پہ فرمائے گا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو جنت میں بھیجے گا اور بقیہ جو ہے ان کو جہنم میں بھیجے گا، اس طرح فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیصلہ اس طور پہ فرمائے گا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو جنت میں بھیجے گا اور بقیہ جو ہے ان کو جہنم میں بھیجے گا، اس طرح فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء من اعمالہم شہید، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، یہاں بطور خاص ان کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہا ہے، یہاں پر خاص طور پہ یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، نیز آفتاب، مہتاب، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان بھی۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سارے لوگ، یہ سب اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ الم تعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس تعلق سے مفسرین کا جو راجح قول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمانوں میں، وہ تمام کی تمام چیزیں اختیاری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو ہے کہ تکوینی طور پر ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تکوینی طور پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز، خواہ اس میں ادراک ہو کے نہ ہو، شعور ہو کے نہ ہو، اس میں سنس ہو کے نہ ہو، اس میں عقل و دانائی ہو کے نہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکائی ہوئی ہے۔ اس اعتبار یعنی اس کے احکام سب پہ نافذ ہو رہے ہیں، چاہے کوئی چاہے کہ نہ چاہے، مانے کہ نہ مانے، تسلیم کرنا چاہے کہ تسلیم کرنا نہ چاہے، اس کے احکام سب پہ نافذ ہو رہے ہیں۔ ہر چیز اس کو سجدہ کی ہوئی ہے کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ تکوینی اعتبار سے، اختیاری طور پر وہ ایک الگ مطلب ہے، تکوینی اعتبار سے اس کو ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے کا مطلب یہ کہ ہر کسی پر اس کا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کافر، مومن، فاسق، متقی سب داخل ہیں، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے دم مارنے کی مجال ہو۔ صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں ان کی پیدائش، ان کی موت، ان کا مرض، ان کی صحت، غرض ہے کہ ہر چیز امر الہی سے وجود میں آ رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ان لوگوں ان چیزوں پر نافذ، اس چیز پر نافذ نہ ہو رہا ہو۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، سر افگندہ ہے، چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے، مانتے ہوئے نہیں مانتے ہوئے، تسلیم کرنا چاہ کر تسلیم کرنا اگر کوئی نہیں چاہا تب بھی، بہرحال اس کے فیصلوں کے سامنے ہر کسی کو سر تو جھکانا ہی ہے۔ کیا چاند، کیا سورج، کیا ستارے، کیا پہاڑ، کیا درخت، کیا چوپائے، کیا انسان، سب کو اس کے حضور سر جھکانا ہے، اس کے فیصلے سب پہ نافذ ہو رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز اختیاری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور کافروں اور مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اختیاری طور پر سجدہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی، وہ عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اسی لیے تمام انسان نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بھی بہت سارے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تکوینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سربا سجود ہیں،
سب سر چکائے ہوئے ہیں، سب عاجز ہیں، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جانا کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر اختیاری سجدے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ باقی رہ جاتی ہے کہ جن چیزوں میں عقل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جن چیزوں میں زندگی نہیں ہے جیسے جمادات ہیں، پتھر وغیرہ، اب وہ سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقدمین کا، محدثین کا راجح مسلک یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ایک مخصوص قسم کی زندگی دی گئی ہے۔ بے جان ہے، صحیح بات ہے، وہ بے جان ہے، لیکن ایک اعتبار سے ایک مخصوص قسم کی زندگی انہیں بھی دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری طور پر اطاعت بھی کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی حمد بیان کرتے اس کی تسبیح نہ کرے، لیکن تم لوگ ان کے تسبیح کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسے معلوم ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھ رہے ہیں جیسے پہاڑ، جمادات وغیرہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بے جان ہیں، پہاڑ پتھر وغیرہ، لیکن اس میں بھی ایک مخصوص قسم کی زندگی ہے کہ اس زندگی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کی اختیاری طور پر اطاعت بھی کرتے ہیں اور اختیاری طور پر اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب یہاں کون سے قسم کا سجدہ مراد ہے؟ تو صحیح بات، مطلب راجح قول یہی ہے، پسندیدہ مذہب یہی ہے اہل سنت و جماعت کے اکابرین کے اقوال کے مطابق کہ ہر چیز اختیاری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن الجوزی فرماتے ہیں یعنی قولہ تعالیٰ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ یعنی الموحدین الذین یسجدون للہ، انسانوں میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ وہ توحید کے قائلین، وہ عقیدہ توحید کے ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہیں۔ اب رہ گئے کافر مشرک جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور وہ مشرک اور کافر ہیں۔ اب علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ قَوْلَانِ وفی قوله تعالیٰ کثیر حق علیہ العذاب قولان، کئی لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ احدہما انہم الکفار، دو قولوں میں سے پہلی بات بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں، پہلا قول یہ ہے۔ ان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو دو قول ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کافر ہیں۔ وہم انہم الکفار، کفار مراد ہیں۔ وہم یسجدون وسجودہم سجود ظلہم، وسجودہم سجود ظلہم قالہ مقاتل۔ پہلا قول یہ ہے کہ کافر بھی سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ تکوینی طور پہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، اختیاری طور پہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کافر بھی سجدہ کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ کافر بھی سربہ سجود ہیں، اختیاری طور پہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے احکام ان پہ بھی نافذ ہو رہے ہیں، چاہ کر نہیں چاہ کر، مان کر نہیں مان کر، تسلیم کرنا چاہتے ہوئے تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہوئے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے پورے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں۔ ان کی پیدائش، ان کی موت، ان کا مرض، ان کی صحت، ان کی بیماری، ان کی مالداری، ان کی فقیری، ان کی خوشی، ان کی غمی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں، چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے وہ بھی سربہ سجود ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ہے والثانی انہم لا یسجدون، اور کافروں کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے ہیں کا مطلب کیا؟ اختیاری طور پہ وہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ والمعنی وکثیر من الناس اے السجود فحق علیہ العذاب لترکہ السجود ھذا قول الفراء، یہ قول حضرت فراء کا ہے۔ حضرت فراء کہتے ہیں کہ کافر اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے اور سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں، جبکہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور موحدین یہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کافر چونکہ اختیاری طور پہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔
उसके बाद इरशाद होता है कि वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह ज़लील करे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि ए क़ौलुहु ताला वमन युहिनिल्लाह ए मन यशक़िहिल्लाहु फमा लहु मिन मुसइद, जिसको अल्लाह ताला मशक्क़त में डालना चाहे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महरूम कर देना चाहे, अब उसको खुशकिस्मत बनाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला जिसको महरूम करना चाहे उसको सादत वाला बनाने वाला कोई नहीं है। जिसको अल्लाह ज़लील करे उसे इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं है का मतलब यह है कि जिसको अल्लाह ताला महरूम करना चाहे, मरदूद करना चाहे, शक़ी करना चाहे, बदबख्त बनाना चाहे, उसको नेकबख्त बनाने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। और यहाँ उसकी तफसीर इस तौर पे फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा फ़ी ख़ल्क़िही मिनल करामति वल इहानति, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है का मतलब ये कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसको शक़ी बनाना चाहता है शक़ी बनाता है, जिसको सईद बनाना चाहता है सईद बनाता है। तो इससे मालूम यह हो रहा है कि तकवीनी एतबार से अगर देखा जाए तो चाँद सूरज ज़मीन आसमान, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, और चाँद और सूरज और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत सारे लोग यानी मुवाहिदीन सब हर एतबार से अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, तकवीनी एतबार से भी, इख्तियारी एतबार से भी। अब रह गए काफिर और मुशरिक, तकवीनी एतबार से तो वो भी सजदा कर रहे हैं अल्लाह ताला के फ़ैसलों के सामने, तो उनको भी सर चाहते हुए नहीं चाहते हुए झुकाना ही है। अलबत्ता इख्तियारी तौर पर वो सजदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अज़ाब के मुस्तहिक़ बनते हैं। अब इरशाद होता है कि वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह ज़लील करे उसको इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं है का मतलब यह है कि जिसको अल्लाह ताला शक़ी बना देना चाहे, जैसा कि वो काफिर हैं जो इख्तियारी तौर पर अल्लाह को सजदा नहीं करते, जिसको अल्लाह शक़ी बना देना चाहे उसको सईद बनाने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान इज़्ज़त देने और ज़िल्लत देने में से जिसके लिए जो फ़ैसला फरमाना चाहे वो फ़ैसला फरमाता है। उसके बाद इरशाद होता है हाज़ानी ख़स्मान, ये दो फ़रीक़ हैं, इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, जो झगड़ रहे हैं अपने रब के बारे में। अब यहाँ दो फ़रीक़ों का जिक्र हो रहा है जो अपने रब के बारे में झगड़ रहे हैं। अब साहिब ज़ियाउल कुरान लिखते हैं कि इन दो फ़रीक़ों से मुराद कौन है? हाज़ानी ख़स्मान, ये दो फ़रीक़ हैं, इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, जो अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ रहे हैं। कौन है वो दो फ़रीक़ जिनका इस आयत में ज़िक्र हो रहा है? साहिब ज़ियाउल कुरान लिखते हैं कि इन दो गुरोहों से कौन लोग मुराद हैं? इसके मुतालिक़ इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू ज़र से यह हदीस रिवायत की है और इस हदीस से उन्होंने अपनी जलीलुल मर्तबत किताब को ख़त्म किया है। यानी सही मुस्लिम शरीफ के नाम से हदीस पाक की जो मशहूर किताब है, सही मुस्लिम शरीफ इसी हदीस पे ख़त्म होती है। उसकी आखिरी हदीस है सही मुस्लिम शरीफ की, जो हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा हदीस है। बुखारी शरीफ के ये मुस्लिम शरीफ की आखिरी हदीस है। इमाम मुस्लिम की जो सही है उसकी आखिरी हदीस है। इमाम अबू ज़र सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, ख़ैस बिन इबाद कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र को कसम उठाकर ये कहते हुए सुना कि ये आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जिन्होंने मैदान बदर में एक दूसरे को दावत मुबारज़त दी। इस्लाम की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस थे रज़ी अल्लाह अन्हुम, और कुफ्र की तरफ से रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा, और उतबा का लड़का यानी रबिया का पोता वलीद था। अल्लामा क़ुरतुबी फरमाते हैं कि वह बिहाज़ल हदीफ़ी ख़तमा मुस्लिम रहिमहुल्लाह किताबा, इमाम मुस्लिम ने इसी हदीस पर अपनी किताब को ख़त्म कर दिया है। तो हदीस क्या है? तो हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़ौल नक़ल किया जा रहा है। ख़ैस बिन इबाद कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसम खा कर ये कहते हुए सुना, आपने कसम खा के फरमाया कि आयत जिन उन दो किस्म के लोगों के बारे में हुई, नाज़िल हुई, जो मैदान बदर में एक दूसरे को दावत मुबारज़त दे रहे थे, एक दूसरे को जंग के लिए ललकार रहे थे। दो किस्म के, दो तरफ दो गुरोह थे, एक गुरोह दूसरे गुरोह को जंग के लिए ललकार रहा था। उन दो गुरोहों के बारे में आयत नाज़िल हुई। वो दो गुरोह कौन थे? तो ईमान की तरफ, अहले ईमान की तरफ से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा थे और हज़रत सैयदना उबैदा बिन हारिस थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। सैयदना हमज़ा, सैयदना अली और सैयदना उबैदा बिन हारिस थे जो ईमान की तरफ से जो ललकार रहे थे, दावत मुबारज़त दे रहे थे। और कुफ्र की तरफ से रबिया के दो बेटे और उसका एक पोता था। रबिया के दो बेटे कौन थे? उतबा और शैबा, और उसका पोता कौन था? उतबा का बेटा वलीद। यानी उतबा, शैबा और उतबा का बेटा
वलीद। उतबा और शैबा दोनों रबिया के बेटे थे, और वलीद उतबा का बेटा मतलब रबिया का पोता था। यानी मतलब आप यूँ समझिए कि इधर से हाशिमी थे तो उधर से उस कबीले के लोग थे जो रबिया का कबीला था, यानी कबीले मतलब रबिया के ख़ानदान से उसके दो बेटे, उसका पोता था। और यहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और आपके चचाजाद भाई और हज़रत उबैदा बिन हारिस थे, एक दूसरे को जंग के लिए ललकार रहे थे। अब अल्लाह ताला फरमाता है हाज़ानी ख़स्मानी इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, और साहिब ज़ियाउल क़ुरान इस वाक़ये की तफसील भी लिखते हैं, फरमाते हैं कि इस वाक़ये की तफसील ये है कि बदर के दिन उतबा अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान जंग में निकला। अब उधर से उतबा आया, उसके साथ उसका भाई वलीद भी था, उसका बेटा नहीं, उसका भाई उतबा का भाई शैबा था। उतबा आया अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद को साथ लेकर। उतबा आया अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद को लेकर। उतबा, शैबा और वलीद आए और मुसलमानों को ललकारा। अंसार के 3 नौजवान उनके मुकाबले के लिए निकले। उतबा ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने अपना नाम व नसब बताया। तो उतबा ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा, सरकार का नाम लेकर सरकार को खिताब करके कहा, उखरुज इलैना अक्फाअना मिन क़ौमिना, हमारे मुकाबले में उनको भेजो जो नसब और क़ुव्वत में हमारे हम पल्ला हों। कबीले क़ुरैश के लोग मदीने मुनव्वरा के अंसार साहबा को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अज़राह तौहीन चरवाहा कहते थे। ये बकरियाँ चराने वाली, ये हमारे मुकाबले के लिए क्या आएंगे? हमारी टक्कर के लोगों को भेजो, हमारी भाई बिरादरी के लोगों को भेजो, हमारे जो कुफू हैं उनको भेजो, जो नसब में क़ुव्वत में हमारे बराबर हैं, हमारे ख़ानदान के, हमारे कबीलों के हम पल्ला लोगों को भेजो। ये कहकर उसने पुकारा। उतबा आया अपने भाई शैबा अपने बेटे वलीद को लेकर जब जंग के लिए ललकारा, तो उसका जवाब देने के लिए अंसार के 3 नौजवान मुकाबले के लिए निकले, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। मतलब उसका ये था कि ये हमारे बराबरी के नहीं, हमारे जोड़ के नहीं हैं, ना नसब में ख़ानदान में हमारे बराबर के हैं, ना हमारी बिरादरी के, इनसे हम नहीं लड़ेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा उखरुज इलैना अक्फाअना मिन क़ौमिना, हमारी तरफ हमारी कौम में से हमारी बिरादरी के लोगों को भेजिए जो नसब में क़ुव्वत में हमारे हम पल्ला हों। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुम या उबैदा इब्न अल हारिस या हमज़ा इब्न अल मुत्तलिब या अली इब्न अबी तालिब। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के 3 लोगों को नाम लेकर पुकारा। एक तो हज़रत हारिस के साहिबजादे हज़रत उबैदा थे जो गालिबन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे, दूसरे हमज़ा बिन मुत्तलिब, तीसरे अली बिन अबी तालिब। तामील हुक्म में तीनों बिजली की सूरत के साथ मैदान में जा खड़े हुए। हज़रत उबैदा ने उतबा को, हज़रत हमज़ा ने शैबा को और सैयदना अली ने वलीद को ललकारा, यानी बिल्कुल बराबर का मुकाबला हुआ। अब जाने के बाद उधर से 3 थे तो इधर से 3 गए, उधर से उतबा शैबा और वलीद आए थे तो इधर से सैयदना हमज़ा, सैयदना अली और सैयदना उबैदा बिन हारिस गए। हज़रत हमज़ा ने सबसे पहले शैबा को ललकारा, हज़रत उबैदा ने उतबा को ललकारा, हज़रत हमज़ा ने शैबा को ललकारा और मौला अली उल मुर्तज़ा ने वलीद को ललकारा। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने अपने हरीफों को चश्मे ज़दन में ढेर कर दिया, लेकिन हज़रत उबैदा और उतबा के दरमियान जंग जारी रही। दोनों एक दूसरे के वार से सख्त ज़ख्मी हो गए। हज़रत हमज़ा और सैयदना अली अपनी खारा शगाफ तलवारों को लहराते हुए उतबा पर टूट पड़े और उसे मौत के घाट उतार दिया। हज़रत उबैदा का पैर कटकर अलग हो गया, उनका गुदा बाहर बह रहा था। इसी हालत में उन्हें उठाकर बारगाह महबूब रब्बुल आलमीन में ले आए। आपने अपने आका व मौला को देखकर अर्ज़ किया अलस्तु शहीदा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे शहादत की नेमत हासिल नहीं हो रही है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बला, क्यों नहीं, बेशक तुझे शहादत की सआदत अर्ज़ानी हुई। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में जोश इश्क़ का ये आलम है कि किसी बात को याद ना किया, सिर्फ़ ये कहा कि आज अगर अबू तालिब ज़िंदा होते तो उन्हें मालूम हो जाता कि उनके शेरों का मज़दाक़ मैं हूँ। यानी हज़रत उबैदा जो गालिबन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, अब उनकी शहादत की नौबत आ गई। हज़रत अली ने एक ही वार में वलीद के 2 टुकड़े कर दिए। हज़रत हमज़ा ने एक तलवार ऐसी चलाई कि शैबा को क़त्ल कर दिया। अलबत्ता सैयदना उबैदा बिन हारिस और उतबा के दरमियान जंग जारी रही, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अली ने और हज़रत हमज़ा ने मिलकर उतबा का काम भी तमाम कर दिया। अलबत्ता
حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت زخموں سے شدید زخمی ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، پیر آپ کا کٹ گیا تھا، گودا آپ کا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں اٹھا کر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لایا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ نے نعرہ لگایا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ الست شہیدہ، کیا مجھے شہادت کی نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، یقیناً آپ شہید ہو رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی شہادت کی تصدیق کروانے کے بعد اب زندگی کے آخری لمحے چند لمحوں میں جان جانے والی ہے، ایسے نازک موقع پر انہوں نے جو بات یاد کی وہ کیا بات تھی؟ تو صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں زندگی کے آخری لمحوں میں جوش عشق کا یہ عالم ہے، کسی بات کو یاد نہ کیا، ان کو معلوم ہے کہ چند لمحوں میں عالم آخرت کی طرف تشریف لے جانے والے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں، اتنے کم وقت میں جو بات انہوں نے یاد کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ وہ دو شعر جو انہوں نے کہے تھے میرے ہی بارے میں تھے۔ وہ دو شعر کیا تھے؟ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو للکار کے کہا تھا کذبتم وبیت اللہ یبزی محمد ولما نطاعن دونہ وننافصل ونناضل ونسلمه حتى نضرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل۔ مطلب کیا نکلتا ہے اس کا؟ اللہ کے گھر کی قسم اے مشرکین، تم جھوٹ کہتے ہو کہ حضور کو یوں ہی مغلوب کر لیا جائے گا اور ہم حضور کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ ہم اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر سکتے ہیں جب کہ ہماری لاشیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے فرزند و زن سے غافل ہو گئے ہوں۔ یعنی حضرت ابو طالب سے مکے کے کافروں نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دیجئے ورنہ ہم سب مل کر آپ کے قبیلے سے جنگ لڑیں گے۔ اب اس کے بعد وہ شاب ابی طالب کے جو صبر آزما مرحلے تھے وہ بھی گزرے، وہ سب معاملات ہوئے۔ اب یہ حضرت سیدنا ابو طالب کا یہ نعتیہ قصیدہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہوں نے کہنا شروع کیا تھا، اور اس اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے نعتیہ شاعری کرنے والے حضرت سیدنا ابو طالب قرار پاتے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں جب بارش نہیں ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بٹھا کر آپ نے دعا کی تھی اور بارش نازل ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس وقت انہوں نے وہ نعت کہنی شروع کی تھی، اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ نعت زندگی بھر کہتے رہے، یعنی مطلب ہے کہ اسی وقت وہ نعت ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اشعار کا اضافہ کرتے رہے، تا حیات اس قصیدے میں وہ اشعار کا اضافہ ہی کرتے گئے اور زندگی بھر انہوں نے وہ نعت کہی ہے۔ یعنی مطلب عام طور پر شعراء کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں اپنا کلام ختم کر لیتے ہیں، بعض شعراء ٹائم زیادہ لیتے ہیں، اس پر اور نظر ثانی کرتے جاتے ہیں، اور عرب میں یہ طریقہ بھی تھا کہ ایک سال تک شعراء اپنے قصیدے پر نظر ثانی کرتے اور خوب خیال کو پکانے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن حضرت ابو طالب کا یہ جو قصیدہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ قصیدہ آپ زندگی بھر یہ قصیدہ کہتے ہی رہے، اس پر نظر ثانی کرتے رہے، اس میں اشعار کا اضافہ کرتے ہی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلام اب تک لکھے گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے نعتیہ اشعار کہنے کا شرف جن کو حاصل ہوا وہ حسنین کے دادا علی المرتضیٰ کے والد حضرت سیدنا ابو طالب ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو طالب کے قصیدے میں یہ دو اشعار بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے محمد کے دشمنوں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ محمد کو یوں ہی مبلوغ کر لیا جائے گا اور ہم تمہارے اور ان کے درمیان نہیں آئیں گے اور ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم سے ہم ان کی طرف سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہم اسی وقت حضور کو تمہارے حوالے کر سکتے ہیں جبکہ ہماری لاشیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پڑی ہوئی ہوں۔ مطلب یہ کہ جب تک ہم زندہ ہیں، بنو ہاشم کا بچہ جب تک زندہ ہے، کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہماری لاشیں ان کے ارد گرد پڑی ہوئی ہوں اور ہم اپنے فرزند و زن سے غافل ہو گئے ہوں۔ آدمی اپنے فرزند و زن سے غافل کب ہوتا ہے؟ موت کے بعد۔ مطلب یہ کہ جب ہم کو اپنے بیوی بچوں کا بھی شعور نہ رہے اور ہماری لاشیں کٹ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گری ہوئی ہوں، تب کہیں جا کر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ان دو اشعار کو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اس نازک موقع پر پڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ
آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے جنہوں نے خاندان بنو ہاشم کی طرف سے آپ کے دفاع کے بارے میں اشعار کہے تھے، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے ان اشعار کا مصداق میں ہوں، یعنی ہم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کریں گے جبکہ ہماری لاشیں کٹ کٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پڑی ہوں، اور یہ وقت ان کی لاش کے کٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا تھا وہ وقت، تو اس موقع پر انہوں نے یہ 2 اشعار یاد کیے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا وہ قصیدہ لامیہ، جو نعتیہ قصیدہ تھا، قصیدہ لامیہ، وہ بنو ہاشم کو ازبر تھا، اس کے اشعار ان کو زبانی یاد تھے۔ بر موقع وہ 2 اشعار حضرت عبیدہ بن حارث نے پڑھے، عرض کیا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے شعروں کا مصداق کون ہے، ان کے شعروں کا مصداق میں ہوں۔ اللہ کے گھر کی قسم ہے مشرکین، تم جھوٹ کہتے ہو کہ حضور کو یوں ہی مغلوب کر لیا جائے گا اور ہم حضور کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم اسی وقت حضور کو تمہارے حوالے کر سکتے ہیں جبکہ ہماری لاشیں حضور کے ارد گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے فرزند و زن سے غافل ہو گئے ہوں۔ صاحب ضیاء القرآن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان محبان پاک باز کے صدقے ہمیں بھی یہی عشق، یہی شجاعت، یہی جذبہ ایثار مرحمت فرمائے اور شہادت کی اسی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین انک اکرم الاکرمین وخیر المسئولین۔ اور دعائیہ کلمات ہیں۔ عزیزان محترم، تو عرض کرنا یہ ہے کہ اب یہاں اللہ رب العزت 2 فریقوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ھذان خصمان، ابن الجوزی فرماتے ہیں اختلفوا فی من نزلت، مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، علی 4 اقوال، اس میں 4 اقوال پائے جاتے ہیں۔ احدھا، پہلا قول یہ ہے انہا نزلت فی النفر الذین تبرزوا للقتال یوم بدر، سب سے پہلا قول، ترجیحی قول یہی ہے، سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت ان گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی جو میدان بدر میں ایک دوسرے کو مبادرت کر رہے تھے، مطلب ایک دوسرے کو جنگ کے لیے للکار رہے تھے بدر کے دن۔ کون ہے وہ؟ تو فرماتے ہیں حمزہ وعلی وعبید بن الحارث، مسلمانوں کی طرف سے۔ کافروں کی طرف سے کون تھے؟ وعتبہ وشیبہ ابن ربیعہ والولید ابن عتبہ، ھذا قول ابی ذر۔ پہلی تفسیر ہے یہ قول کس کا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ آپ نے سنا مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ خیز بن عباد کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے قسم کھا کے کہا کہ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر 2 فریقوں کے بارے میں نازل ہوئی، اہل ایمان کی طرف سے علی و حمزہ و عبید بن حارث تھے، اور کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ پہلا قول یہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ والثانی انہا نزلت فی اہل الکتاب، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں آپ کو ایک قول یاد دلاتا چلوں کہ جب مفسرین ایک آیت کی کئی تفسیریں بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک تفسیر ثابت ہے بقیہ تفسیریں کینسل ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک آیت کی مثلا اگر 10 تفسیریں بیان کی جائیں تو 10 کی 10 تفسیریں ثابت ہوتی ہیں۔ اس آیت میں 3 قول ہیں کا مطلب تینوں قول ثابت ہیں، کوئی قول اس میں سے کینسل نہیں ہے، تینوں ثابت ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آپ بولیں گے یہ قول ہے تو پھر یہ نہیں ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، سب جمع ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ بالکل بنیادی اصول ہے، بالکل بنیادی اصول، آپ اس کو نوٹ کیجئے، پھر ایک مرتبہ سنیے درس قرآن سن رہے ہیں تو، کہ ایک آیت کی جب ایک سے زائد تفسیریں بیان کی جاتی ہیں تو بیک وقت سب تفسیریں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے، خود علامہ ابن الجوزی نے سب سے پہلے وہی تفسیر نقل کی، یعنی وہ راجح تفسیر، سب سے اہم تفسیر تو وہ ہے۔ اب دوسرے تفسیریں بھی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ثابت ہیں، اور 3 تفسیریں ہیں اس کے علاوہ۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والثانی انہا نزلت فی اہل الکتاب، دوسری تفسیر اس آیت کی ہے کہ یہ آیت ھذان خصمان کی جو آیت ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ قالوا للمؤمنین، جنہوں نے ایمان والوں سے کہا تھا، اہل کتاب کے ایک گروہ نے مومنین سے کہا تھا، نحن اولیٰ باللہ واقدم منکم کتابا ونبینا قبل نبیکم۔ اہل کتاب نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے بحث کرتے ہوئے کہا، نحن اولیٰ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی ہیں۔ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اقدم منکم کتابا، تم سے پہلے ہم کو کتاب دی گئی، ونبینا قبل نبیکم، تمہارے نبی سے پہلے ہمارے نبی دنیا میں آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے قریب ہیں کہ تم سے پہلے ہم کو کتاب دی گئی، تمہارے نبی سے پہلے ہمارے نبی دنیا میں آئے۔ تو اس کے جواب میں ایمان والوں نے کیا کہا؟ وقال المؤمنون، ایمان والوں نے کہا، نحن احق باللہ، انہوں نے کہا تھا نحن اولیٰ باللہ، تو ایمان والوں نے اس کے جواب میں کہا نحن احق باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟
आमन्ना बि मुहम्मदिन व आमन्ना बि नबीयकुम, तुमने पहले के नबी को माना, बाद के नबी को नहीं माना। हम हमारे नबी को भी मानते हैं, तुम्हारे नबी को भी मानते हैं, इसलिए हम अल्लाह ताला के मानने वालों में ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। और उन्होंने कहा था कि हमको किताब पहले दी गई, तुमको किताब बाद में दी गई, तो उसके जवाब में कहा कि नहनु अहक्कु बिल्लाहि आमन्ना बि मुहम्मदिन व आमन्ना बि नबीयकुम व बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व अंतुम तारिफूना शैआ सुम्मा कफ़रतुम बिही हसदा। और उन्होंने कहा हम तुम्हारे नबी को भी मानते हैं, हमारे नबी को भी मानते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाज़िल की सब किताबों को हम मानते हैं, अलबत्ता वो तुम हो, व अंतुम तारिफूना नबीयना सुम्मा कफ़रतुम बिही हसदा, अलबत्ता वो तुम हो जो हमारे नबी के बारे में अपनी आसमानी किताबें पढ़कर जानते हो कि ये नबी है, इसके बावजूद हसद की वजह से तुम इनकार करते हो। तो तुम अल्लाह की किताब के मानने वाले कब हुए? तुम जिस किताब को मानने की बात करते हो उसी किताब के तुम इनकारी हो। जिस तौरेत को इंजील को मानने की बात करते हो उसी तौरेत के तुम काफिर हो, उसी इंजील के तुम काफिर हो, क्योंकि उन किताबों में पढ़कर तुमको मालूम है कि हमारे नबी नबी हैं, लेकिन हसद की वजह से तुमने उनके साथ कुफर किया। ऐसा मुँह तोड़ जवाब मोमिनीन ने जब अहले किताब को दिया तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई हाज़ानी खस्मान, ये दो फरीक हैं, इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, जो अपने रब के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। अहले किताब ने कहा कि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं क्योंकि हमारे नबी पहले आए, हमको किताब पहले दी गई। तो मोमिनीन ने कहा तुमसे ज़्यादा अल्लाह ताला को मानने वालों में हम हक़दार हैं, क्योंकि हम हमारे नबी पर भी ईमान लाए, तुम्हारे नबी पर भी ईमान लाए, सब किताबों पर हम ईमान लाए। अलबत्ता तुम खुद जिस किताब को मानने की बात कर रहे हो उसी किताब के तुम काफिर हो, क्योंकि तुम्हारी किताब में खुद हमारे नबी के औसाफ बयान है, तुम जानते हो, इसके बावजूद हसद की वजह से हमारे नबी का तुम इनकार करके हमारे नबी के साथ कुफर करके तुम उस किताब के भी काफिर हो गए जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुई। तो एक एतबार से तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब के तुम काफिर हो गए, मतलब तुम ना इस नबी के मानने वाले बचे ना उस नबी के मानने वाले बचे, तुम दोनों नबियों के काफिर हो गए, दोनों किताबों के काफिर हो गए। जबकि हम दोनों नबियों के भी मानने वाले हैं, दोनों किताबों के भी मानने वाले हैं, तो हम अल्लाह ताला की ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। तो उनके बारे में आयत नाजिल हुई। क़ालहु इब्न अब्बास व क़तादा, ये कौल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का है और हज़रत सैयदना क़तादा का भी यही कौल है। अब ये दूसरा कौल हुआ। तीसरा कौल क्या है? वसालिस अन्नहा फ़ी जमीअल मुमिनीन वल कुफ़ार। तीसरा कौल ये है कि जब भी मुसलमानों में और काफिरों में, अहले ईमान में और काफिरों में जब भी बहस करने वाले गिरोह बहस करते जाएंगे, उन सब के लिए इस आयत का मज़मून साबित होता रहेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयतों का एक उसूल क्या है? कुरान की एक आयत जब किसी एक शख्स के बारे में या एक गिरोह के बारे में जब नाजिल होती है, उसी एक शख्स एक गिरोह के बारे में उसका हुक्म साबित नहीं होता, बल्कि क़यामत तक जिन जिन अशख़ास में, जिन जिन गिरोहों में वो सिफ़ात पाई जाती रहेंगी, उन सब के लिए हुक्म साबित होता रहता है। एक शख्स के बारे में या एक जमात के बारे में एक आयत नाजिल हुई तो इसका मतलब नहीं कि दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि वो औसाफ जिन जिन लोगों में पाए जाते रहेंगे उन सब के लिए हुक्म साबित होता रहेगा। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो क़यामत तक जितने अहले ईमान काफिरों के कुफरियात का जवाब देते रहेंगे वो सब इसमें शामिल हैं। ये कौल हज़रत हसन का है, ज़हब अल हसन यानी हसन बसरी का है, मतलब मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है इनडायरेक्ट। व अता व मुजाहिद, और यही कौल हज़रत अता का भी है और यही कौल हज़रत मुजाहिद का भी है। अब चौथा कौल क्या है? वर्राबे अन्नहा नज़लत फ़ी इख्तिसामिल जन्नति वन्नार। चौथा कौल ये है कि ये आयत जन्नत और जहन्नम के बारे में नाजिल हुई। एक मरतबा जन्नत और जहन्नम में बहस व तकरार हुई तो उनके बारे में आयत नाजिल हुई। किस बारे में तकरार हुई? फ़क़ालतिन्नार, जहन्नम ने कहा, ख़लक़नी अल्लाहु लिअक़ूबतिही, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नाफरमानों को सज़ा देने के लिए पैदा किया, इसलिए मैं अल्लाह ताला की ज़्यादा हक़दार हूँ। वक़ालतिल जन्नतु, जन्नत ने जवाब में कहा, ख़लक़निल्लाहु लिरहमतिही, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत के मुज़ाहिरे के लिए पैदा फरमाया, इसलिए मैं अल्लाह ताला की ज़्यादा हक़दार हूँ। क़ालहु इक्रिमा, यह कौल हज़रत इक्रिमा का है। हज़रत इक्रिमा ताबई हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतहाई करीबी शागिर्द हैं ये। तो वो फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नम में एक मरतबा बहस हुई। जहन्नम ने नाज से कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नाफरमानों को सज़ा देने के लिए पैदा किया, तो जन्नत ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपनी रहमत के लिए पैदा फरमाया। तो उस बारे में आयत है। चौथा कौल ये है। फ़अम्मा क़ौलुहु तआला हाज़ानी, अच्छा ये तो खैर खिलत के बारे में तो हम छोड़ रहे हैं। अब इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। क्या झगड़ा हुआ? ज़ाहिर सी बात है कि ग़ज़वे बदर की रिवायत अगर ली जाए अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफ़सीर पर, तो बाकायदा जंग हुई, हज़रत उबैदा तो शहीद भी हुए,
حضرت علی اور حضرت حمزہ کو کامیابی ہوئی، عتبہ اور ولید اور شیبہ مارے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر۔ دوسرا قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر لیا جائے تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو اہل کتاب کے جواب میں اہل ایمان نے جو ان کے سوال کا جواب دیا تھا، اعتراض کا جواب دیا تھا، وہ مراد ہے اختصم، مطلب ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، ہم کو کتاب پہلے دی گئی۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم سب پیغمبروں کے سب کتابوں کے ماننے والی، یہ جو بات چیت ہوئی وہ تھی خصومت، وہ جھگڑا تھا، وہ گفتگو ہوئی تھی۔ اور یہ قول حضرت ابن عباس کا، حضرت قتادہ کا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت تک جتنے کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی غلط باتیں بیان کرتے رہیں گے اور اہل ایمان جتنے جواب دینے والے ہوں گے وہ سب شامل ہیں۔ یہ قول حضرت عطا، حضرت مجاہد کا ہے، تو سب مضامین اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا قول جو حضرت سیدنا اکرمہ کا ہے، وہ کیا ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان جو بات ہوئی، کس بارے میں خصومت تھی؟ تو جہنم کا یہ کہنا کہ میں عقوبت کے لیے پیدا کی گئی، جنت کا یہ کہنا کہ میں رحمت کے لیے پیدا کی گئی، وہ مطلب ہے۔ تو اختصموا فی ربہم، جو جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ وفی خصومتہم ثلاثۃ اقوال احدھا، اب اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فی ربہم، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فی دین ربہم، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا، یہ مراد ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا مطلب؟ تو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ وہذا علی القولین الاولین، اور یہ شروع کے دونوں اقوال پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبید بن حارث کا کافروں کو جواب دینا، وہ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے۔ یوں ہی اہل کتاب کے جواب میں اہل ایمان کا، ان کے اعتراض کا جواب دینا، یہ بھی اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ یہ پہلا مطلب ہے اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو شروع کے 2 تفسیروں پر یہ معنی اپلائی ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے والثانی فی البعث، کہ در حقیقت یہ جھگڑا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے پر تھا۔ قالہ مجاہد، یہ قول حضرت مجاہد کا ہے۔ اب یہ جھگڑا کب ہوا تھا؟ تو یہ تو ہوتا رہتا تھا، کیونکہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت خالق کے جانتے تھے، بحیثیت رب کے مانتے تھے، اب شرک میں مبتلا تھے، دوسرے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن بنیادی طور پر پیغمبروں کی تعلیم سے جو ان کے عقیدے میں انحراف آ گیا تھا، یہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ توحید کو ماننے کی بات کرتے تھے کسی پہلو کے اعتبار سے، لیکن اس میں شرک کی پوری آمیزش تھی، لیکن آخرت کو تو بالکل نہیں مانتے تھے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ جو جھگڑا ہوتا تھا اہل ایمان میں اور مشرکین مکہ میں، وہ کس بارے میں ہوتا تھا؟ یوم آخرت کے بارے میں، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتاتے تھے، مناسک حج وغیرہ میں سے بعض احکام پر عمل کرنے کی بات کرتے تھے، لیکن آخرت کے منکر ہو گئے تھے۔ تو یہ جھگڑا بعض بعد الموت پر ہوتا تھا۔ یہ دوسرا قول حضرت مجاہد کا ہے۔ والثالث انہ خصام مفاخرہ علی قول اکرمہ، تیسرا قول حضرت اکرمہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جھگڑا ہوتا تھا ایک دوسرے پر فخر کرنے کے اعتبار سے ہوتا تھا، کافرین میں اور مومنین میں، یعنی یہ ایک آدھ مرتبہ کی بحث نہیں، بار بار اس طرح کی بحثیں ہوتی رہتی تھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں۔ کافروں کی جانب سے کج بحثی ہوتی تھی اور مسلمان اس کے جواب دیتے تھے، تو مفاخرت کے طور پر ہوتا تھا، کبھی بعض بعد الموت پر ہوتا تھا۔ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آتش سے، یعنی آتش جہنم سے ان کے کپڑے تیار کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سویت وجعلت لباسا، ان کے لیے لباس درست کر دیا گیا اور لباس بنا دیا گیا۔ قال ابن عباس خمس من نار، ثیاب من نار سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آگ کی خمیسیں ہیں جو جہنمیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ وقال سعید بن جبیر المراد بالنار ہا ہنا النحاس، حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ یہاں پر نار سے مراد ہے نحاس۔ فاما الحمیم فهو الماء الحار، اب اس کے بعد آتا ہے کہ انجلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، حمیم انجلا جائے گا۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فهو الماء الحار، گرم پانی۔ تو بہر کافروں کا برا انجام یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آتش جہنم سے، انجلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، گھل جائے گا کھولتے ہوئے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے، اور ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی،
اور ان کو مارنے کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، وَلَهُمْ مَخَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے مطلب ان کو مارنے کے لیے ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ قسم قسم سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا فرط رنج و الم کے باعث انہیں لوٹا دیا جائے گا اسی میں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ جب کبھی وہ غم کی زیادتی کی وجہ سے، رنج کی زیادتی کی وجہ سے اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب، مطلب یہ کہ برا وقت آنے سے پہلے ایمان لانے کی گویا دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں کافروں کا برا انجام اس طرح پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے کپڑے آتش جہنم سے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، وَيُسْخَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، گھل جائے گا اس کھولتے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے اور ان کی چمڑیاں، وَلَهُمْ مَخَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، من غم، فرط غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اسی میں ان کو لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لے آئے اور عمل بھی نیک کرتے رہے، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے ندیاں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے جنت میں انہیں سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کافروں کا تو ایسا برا انجام ہوگا، اور اہل ایمان پر کیا کیا نوازشات ہوں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لے آئے اور عمل بھی نیک کرتے رہے، جنتوں میں، بہتی ہیں جن کے نیچے ندیاں، انہیں پہنائے جائیں گے جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی۔ قولہ تعالی ولؤلؤا، مطلب کیا ہے اس کا کہ انہیں موتی پہنائے جائیں گے، مطلب موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے۔ موتی پہنائے جائیں گے کا مطلب یہ کہ موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔ ریشم کا لباس، موتی کے ہار، سونے کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے، اور ان باغوں میں رہیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دکھا دیا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ انہیں ان کی رہنمائی پاکیزہ قول کی طرف کی گئی تھی، اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ ہدو، ہدایت کی گئی تھی، اس کا مطلب ہے اے ارشدو فی الدنیا، دنیا ہی میں ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا تھا، دنیا ہی میں ان کو سچا راستہ دکھا دیا گیا تھا، الی الطیب من القول، اچھی بات کی طرف، دنیا ہی میں ان کو اچھی بات کی طرف راستہ دکھا دیا گیا تھا، الطیب من القول کا راستہ دکھا دیا گیا تھا۔ اب وہ الطیب من القول کیا ہے، وہ کون سی اچھی بات ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، فیہ ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 باتیں ہیں۔ وہ کون سا اچھا قول ہے کہ جس کی طرف اہل ایمان کی رہبری دنیا ہی میں کر دی گئی، دنیا میں ان کو قول طیب سکھایا گیا، وہ کون سا قول طیب ہے، اس کی تفسیر میں 3 باتیں ہیں، 3 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر ہے احدھا انہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ قول طیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے بڑھ کے فضیلت رکھنے والا ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی دعا الحمدللہ ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کلمات کا ذکر کریں، ان کلمات کو اپنی زبانوں پر جاری کریں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ احدھا انہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ، پہلی تفسیر یہ ہے کہ
وہ قول طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ قالہ ابن عباس، یہ قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ وزاد ابن زید واللہ اکبر، ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا بھی اس میں اضافہ ہے، وہ قول پورا اس طور پہ ہے لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں قول طیب کا ہے لا الہ الا اللہ والحمد للہ، اور حضرت ابن زید کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تکبیر کا بھی اضافہ وہ اس طرح ہے لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ یہ قول ابن زید کا ہے، یہ قول حضرت ابن زید کا ہے۔ اب یہ پہلا قول ہے۔ الطیب من القول سے مراد کیا ہے؟ جو اہل ایمان کو کلمہ سکھایا گیا، پہلا قول یہ ہے لا الہ الا اللہ والحمد للہ، یا لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ الطیب من الاقوال، قول طیب کی طرف رہنمائی کی گئی۔ دوسرا قول کیا ہے؟ والثانی القرآن، قالہ السدی، حضرت سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ الطیب من الاقوال سے مراد قرآن ہے، یعنی اہل ایمان قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، کم یا زیادہ، قرآن مجید کی تلاوت سے مراد مکمل تلاوت کی جائے سب سے اچھی بات ہے، یا جہاں سے جب بھی جو بھی پڑھا جائے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جو آسان ہو وہ پڑھا کرو، جو میسر آئے وہ پڑھو، جب جو توفیق ہو، جو موقع ملے، جو سمجھ میں آئے پڑھو۔ قرآن کی ایک آیت بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو قرآن ہی ہے۔ تو قول طیب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات میں سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اوقات کو بھی خاص رکھیں، اور اپنے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کو ضرور شامل کریں، کیونکہ الطیب من الاقوال سے مراد یہاں پر دوسرا جو قول ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے مراد مکمل قرآن مجید، یا صرف سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی، یا جب بھی جو بھی پڑھیں اس میں شامل ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن سے مراد قرآن مجید کی تمام آیتیں، پورا قرآن اس میں شامل ہے۔ یہ قول حضرت سدی کا ہے۔ اب تیسرا قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں والثالث الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، حکاہ الماوردی۔ تیسرا قول ماوردی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الطیب من الاقوال سے، الطیب من القول سے مراد اچھی بات سے مراد ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی بھی برے کام سے روکنا، یہ الطیب من الاقوال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہدوا الی الطیب من القول، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، یعنی دنیا میں آخرت میں جن اہل ایمان کے نیک عمل کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جو ان باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن کو جنت میں سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ دنیا میں انہیں الطیب من القول کی طرف رہنمائی کی گئی تھی۔ الطیب من القول سے مراد کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا، پہلا قول ہے لا الہ الا اللہ والحمد للہ، یا لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ دوسرا قول ہے قرآن، تیسرا قول ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کسی کو بھی کسی بھی اچھے کام کے کرنے کی ترغیب دلانا، اچھے کام کا حکم دینا، اچھے کام کی طرف ترغیب دلانا، اچھے عمل کی طرف کسی کو رغبت دلانا، یا پھر برے کام سے روکنا، برے کام کے برے انجام سے باخبر کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ قول طیب سے مراد ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، یا جو لوگ دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ، یا لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، یا جو لوگ دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہیں گے تو ان کو ان باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ان کو سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جنت میں ان کا اس طور پہ اکرام کیا جائے گا۔ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، یکساں ہے اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ ابھی آج کے درس کی آخری آیت ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت ان کافروں کے برے انجام کا ذکر فرما رہا ہے جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں دین حق کی طرف سے، اور اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے
سب کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، چاہے وہ شہری ہو کہ چاہے باہر سے آنے والا ہو، کوئی ہو جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا، ناحق مسجد حرام میں جو بھی ناحق زیادتی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نذقہ من عذاب علیم، ایسے کافروں کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں کا مطلب یہ کہ اے یمنعون الناس من الدخول فی الاسلام، جو لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، یعنی مکے کے وہ کافر جو دوسرے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ یصدون عن سبیل اللہ سے مراد اے یمنعون الناس من الدخول فی الاسلام، جو لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ قال الزجاج، اچھا خیر وہ تو لفظ کے بارے میں ہے۔ الذین کفروا، وہ کون ہیں؟ الذین هم کافرون، جو کافر ہیں اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ اور دوسری بری صفت کیا ہے ان کی؟ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وفی المسجد الحرام قولان، مسجد حرام کے بارے میں دو قول ہیں۔ احدہما، پہلا قول یہ ہے جمیع الحرم، کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے۔ پورا حرم سے مراد حدود حرم کی جتنی زمین ہے سب مسجد حرام۔ حدود حرم یعنی ایک طرف سے مسجد عائشہ تک، دوسری طرف سے فلاں مقام تک، تیسری طرف سے فلاں مقام تک، جہاں تک حدود حرم ہے، یعنی مطلب یہ کہ جہاں سے حرم شریف کی حد ختم ہوتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مکے میں ہے اور اب وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جس زمین کی جس حد کے باہر نکلنا پڑتا ہے حرم باندھنے کے لیے، وہاں تک حدود حرم۔ آلریڈی وہ شخص مکے میں ہے فی الوقت، عمرہ کرنے کے لیے پہلے سے باہر سے احرام باندھ کر گئے، عمرہ کر لیے، پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ وہ حدود حرم کے باہر نکل کر ہی احرام باندھیں۔ تو جس زمین کی جس حد کے باہر نکل کر عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے وہ حدود حرم ہے، اور اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا۔ اب مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد پوری سرزمین حرم ہے، حدود حرم کے اندر کی جتنی زمین ہے وہ سب مسجد حرام میں داخل ہے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کے اطراف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مراد وہ مسجد ہے، ایک قول یہ ہے، لیکن دوسرے قول کے مطابق مسجد حرام سے مراد پورا شہر مکہ ہے، جہاں تک حدود حرم ہے پورا شہر مکہ مسجد حرام میں داخل ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پہلا قول ہے جمیع الحرم، پورا حرم، حدود حرم کے اندر کی جتنی سرزمین ہے سب مسجد حرام میں شامل ہے۔ روا سعید بن جبیر عن ابن عباس انہ قال، حضرت سعید بن جبیر تابعی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کانوا یرون الحرم کلہ مسجدا، کہ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے حرم کو مسجد ہی سمجھتے تھے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ مسجد حرم سے مراد پورا شہر مکہ ہے۔ والثانی نفس المسجد حکاہ الماوردی، دوسرا قول ماوردی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاص وہ مسجد جو کعبۃ اللہ شریف کے اطراف بنائی گئی وہ مسجد مراد ہے، یعنی کعبۃ اللہ شریف کے اطراف بنائی جانے والی عمارت وہ مراد ہے۔ تو مکے کے کافر جو مسلمانوں کو وہاں آنے سے روکتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس، کہ جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے، یکساں ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو باہر سے آنے والے ہیں۔ جو مکے کے مقیم ہیں مسجد حرام ان کے لیے بھی ہے، جو مکے کے مقیم نہیں ہے مسجد حرام ان کے لیے بھی ہے۔ یعنی اہل مکہ کو اختیار نہیں ہے کہ باہر سے آنے والوں کو بھی مسجد حرام کی زیارت سے روکیں، کیونکہ اس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں پر صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اکثر علماء نے مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ حرم مکہ، اس کی زمین اور اس پر بنے ہوئے مکانات سب وقف کے حکم میں ہیں، نہ انہیں کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی ان کا کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر یہاں تفصیل سے بحث نہیں کی جا سکتی، جو لوگ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ کتب فقہ اور تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ اب یہاں پر صاحب ضیاء القرآن کیا فرما رہے ہیں کہ شہر مکہ کی جتنی سرزمین ہے، جتنے مکانات وہاں بنائے گئے ہیں، جتنی دکانیں، سب وقف کے حکم میں شامل ہیں، نہ کوئی اس کو بیچ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو خرید سکتا ہے، نہ کوئی کرائے پر دے سکتا ہے، نہ کوئی کرائے پر لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ المسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے انسانوں کے لیے مرکز بنایا،
سواء العاکف فیہ والباد، سب کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ یہیں کے مقیم ہو یا باہر سے آنے والے ہوں۔ عاکف کا معنی ہے مقیم، باد کا معنی ہے پردیسی، جنگل اور صحرا سے آنے والا۔ سواء العاکف فیہ والباد، وہ لوگ جو اس میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو باہر سے آنے والے ہیں، صحراؤں سے آنے والے ہیں، سفر کر کے آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی، سب کے لیے مسجد حرام ہے۔ جب مسجد حرام سب کے لیے ہے تو پھر ان کو روکنے کا حق کس نے دیا؟ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ مسجد حرام سب کے لیے ہے؟ تو صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں فی معناہ قولان، مسجد حرام سے روکنے کا اختیار نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے احدہما جعلناہ للناس کلہم، ہم نے مسجد حرام کو سب کے لیے مقرر کیا، مرکز ہدایت سب کے لیے مقرر کیا۔ لم نخص بہ بعضہم دون بعض، بعض سے ہم نے بعض کو خاص نہیں کیا، ان کے لیے ہے تو ان کے لیے نہیں ہے، مقیم کے لیے ہے تو مسافر کے لیے، ایسا ہم نے خاص نہیں کیا، سب کے لیے یہ یکساں ہے۔ ھذا علی انہ جمیع الحرم، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ پورے کا پورا حرم ہی ہے۔ تو پہلا مطلب کیا نکلتا ہے اس کا؟ ہم نے مسجد حرام کو کسی کے لیے خاص نہیں کیا، سب کے لیے یکساں ہے، ایسا نہیں کہ ان کے لیے عام ہے ان کے لیے خاص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے یکساں ہے۔ والثانی، دوسرا قول کیا ہے؟ جعلنا، دیکھیے دونوں قول ثابت ہیں، میں ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنے اقوال ہیں سب ثابت ہوتے ہیں۔ وہ قول ثابت ہو گیا اپنی جگہ اپلائی ہو گیا، بالکل ثابت ہو جانے کے بعد اب ایک دوسرا قول بھی ثابت ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والثانی جعلناہ قبلۃ لصلاتہم ومنسکا لحجتہم وھذا علی انہ نفذ المسجد، دوسرا قول یہ ہے کہ ہم نے سب کے لیے مقرر کیا کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے لیے قبلہ مقرر کیا، سب کے لیے نماز میں قبلہ مقرر کیا، اور سب کے لیے حج کے مناسک ادا کرنے کا موقع مقرر کیا۔ یعنی چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو کہ وہاں کا باہر رہنے والا ہو، جب وہ نماز پڑھے گا تو رخ اس کو بہرحال مسجد حرام کی طرف کرنا پڑے گا۔ نماز میں قبلہ مقرر کیا، حج کے مناسک کے لیے اس کو مقام مقرر کیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ نفس مسجد حرام مراد ہے، کیونکہ نماز میں جو رخ کیا جاتا ہے مکے میں بھی خود نفس مسجد حرام ہی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں تو قبلے کا ڈائریکشن پہچاننا یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہم اب ہندوستان میں ہیں، مثال کے طور پر جانب مغرب ہم پلٹ جائیں کانٹا لگا کر تو ہم کو قبلے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں، خاص شہر مکہ مکرمہ میں، وہاں پر یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں سے الگ تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف مسجد حرام کی سمت وہاں سے کہاں آ رہی ہے، کیونکہ مسجد حرام کے اطراف سے چار جانب سے پورے سرکل میں اطراف و جوانب میں وہ بستی آباد ہے، تو ہر جگہ سے الگ طور پہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے مسجد حرام کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے۔ کسی ایک جہت کا، مشرق کا یا مغرب کا یا شمال کا یا جنوب کا تعین نہیں ہے، بلکہ خاص مسجد حرام کا اینگل لینا پڑتا ہے، باقاعدہ تحقیق کے ساتھ نشاندہی کر کے رکھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ سب کے لیے ہم نے مقرر کیا مسجد حرام کو۔ اب اگر شہر مکہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہر مکہ میں سب کا حق ہے، یہاں کے رہنے والوں کا بھی، یہاں کے باہر سے آنے والوں کا بھی، اور خاص مسجد حرام اگر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کے لیے ہم نے اس کو نماز میں قبلہ مقرر کیا، حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے مقام مقرر کیا۔ اب نماز میں قبلہ مقرر کیا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہے، اور حج کے مناسک ادا کرنے کا مقام مقرر کیا مطلب یہ کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو وہاں تک جانے کی استطاعت ہے، ان پر فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خاص اس مقام پر پہنچ کر حج کے مناسک ادا کریں۔ نماز کا قبلہ وہ تو زندگی بھر کے لیے ہے، اور حج کا منسک بنایا، مناسک حج کے ادا کرنے کا مقام بنایا کہ خاص زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کے موقع پر خاص وہاں پر آ کر ان مناسک کو ادا کرنا، وہاں آنے کے لیے اس مقام کو مقرر کیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسجد حرام مراد ہے۔ تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا ناحق، مکے میں رہ کر جو لوگ ناحق وہاں زیادتی کا ارادہ کرے، کیا مطلب ہے اس کا؟ گناہ گناہی ہے، ظلم ظلمی ہے، شرک شرکی ہے۔ جہاں بھی گناہ کیا جائے گناہ گناہی ہے، لیکن مکے میں گناہ کیا جائے تو اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ شرک شرکی ہے، لیکن مکے میں شرک کیا جائے تو اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں گناہ کرے تو گناہ کی ہولناکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ خصوصی طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا، بظلم ناحق، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہو رہی؟ ان کافروں کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور جو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے، مسجد حرام سے روکتے تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہاں ان کافروں کے جو صفات، جو کوالٹیز بیان ہو رہے ہیں، اس سے بچنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی
سخت ناراضگی ہے۔ تو سورۃ الحج کی یہ 9 آیتیں، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک جو 9 آیتیں پہلے پڑھی گئیں، پھر ان کے معانی کا ترجمہ بیان کیا گیا، پھر ان کے تفسیری مضامین بیان کیے گئے۔ ان کا خلاصہ مفہوم کیا نکلتا ہے کہ خواہی ناخواہی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے حضور سربہ سجود ہے۔ تکوینی اعتبار سے تصوف کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، تشریعی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اختیاری طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو چند کافر مشرک انسانوں اور جنات کو چھوڑ کر بقیہ سب انسان اور آسمان و زمین میں رہنے والی تمام چیزیں اور چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے سب اللہ رب العزت کے حضور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست، مشرک، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ اور یہ اصول بتایا گیا کہ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ جس کو شقی کر دے اس کو کوئی سعید نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر 2 گروہوں کا ذکر ہوا جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، وہ پوری تفسیر ابھی آپ نے سنی۔ پھر کافروں کے برے انجام کا ذکر ہوا کہ کافروں کو جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان پر انجلا جائے گا، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے شکموں میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ جل جائے گا، ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب بھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ اس کے برخلاف جو اہل ایمان جن کی قول طیب کی طرف رہنمائی کی گئی، جو لا الہ الا اللہ والحمدللہ یا لا الہ الا اللہ والحمدللہ ہی واللہ اکبر پڑھنے والے ہیں، یا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، یا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے اہل ایمان ہیں، ان پر کی جانے والی نوازشات کا ذکر کیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، نہریں رواں ہیں، ان کو سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشم کا لباس پہنا کر ان کا اکرام کیا جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ کافر جو مسلمانوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکنے کی سازشیں رچتے تھے، ان کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چکھائیں گے انہیں دردناک عذاب۔ اور جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے تھے گویا ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس زمانے کے لوگوں کو بھی جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ ہولناک انجام کا بیان کر کے اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اس درس کے اختتام پر ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 25 تک 9 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی، لفظ لفظ پڑھا، پھر ترجمہ، معانی کا ترجمہ پڑھا، تفسیر بیان کی، اور خاص بات یہ ہے کہ خاص عربی میں قرآن مجید کی آیت بھی ہم نے اس درس میں تلاوت کی ہے۔ تو جن لوگوں نے آیت نمبر 18 کی تلاوت سنی ہے اس درس میں، ان سب پر ایک سجدہ تلاوت کا واجب ہو گیا۔ جو لائیو سن رہے ہیں، جو ریکارڈڈ لائیو سنیں گے یا اپلوڈ ہونے کے بعد سنیں گے، ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جو لائیو سن رہے ہیں ان پر ایک سجدہ تلاوت کا واجب ہو گیا، ایک سجدہ تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو ایمان کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق نیک عطا فرما کر ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضی وحبیبنا المجتبی محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔